قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو دین اسلام دیا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو کیا بتلایا ہے کہ کیا فیصلہ کرو یہود و نصارہ کا۔ کر رہا تھا کہ ہر قوم جو فیصلہ کرتی ہے اپنے اہم معاملات کے حوالے سے، اگر اس کے نزدیک کوئی مذہب ہے، قابل حجت ہے، اس کے اوپر ایمان رکھتی ہے، تو اس کو دیکھ کر وہ کرتی ہے۔ یا پھر دنیا کے اندر ایک طبقہ وہ ہے جسے ایتھسٹ کہتے ہیں، ملحد، کہ جو کسی دین کو نہیں مانتے، ان کے تصور میں خدا نہیں ہے۔ اب وہ بھی اپنے فیصلے کرتے ہیں، وہ اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنی ریسرچ کی بنیاد پر، پھر تاریخ کے جو حقائق ہیں ان کے اعتبار سے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو جو دین اسلام دیا، ایک دین دیا، ایک پیارا ایک نظام شریعت دیا، اگر میں اور آپ تھوڑا سا دیکھیں تو ہم اپنے جو اہم فیصلے کرتے ہیں، ہمارے جو انفرادی اور اجتماعی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر جتنے بھی امور ہیں، ہم جو اپنے فیصلے کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں انفرادی اور اجتماعی اور بین الاقوامی سطح کے اوپر، ان کی بنیاد کے اندر آخر وہ کون سا میرٹ ہوتا ہے، وہ کون سا ماخذ اور مصدر ہوتا ہے، وہ کون سا سرچشمہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اس وقت ملت اسلامیہ کیا کر رہی ہے؟ فیصلے کر رہی ہے۔ تو تھوڑا سا میرا اور آپ کا اگر تجزیہ ہو، تھوڑی سی اگر نگاہ ہم دوڑا کے دیکھیں تو افسوس اور مایوسی یکدم ہمارے دل و دماغ کے اوپر چھا جاتی ہے، اور ایک منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کے جس کے پاس دین اسلام ایک کامل اور مکمل ایک نظام ہے، کامل اور مکمل ایک دین ہے، ایک شریعت ہے، ایک راستہ ہے، وہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کے اندر شریعت کو کسی قسم کا عمل دخل نہیں دیتی، بلکہ بے دخل کرتی ہے۔ اور دوسری اقوام، ان کے پاس جو اہل کتاب ہیں، جو یہود اور نصارہ ہیں، اب وہ اپنے جو فیصلے کرتے ہیں وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے کرتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس جو اس وقت کتب ہیں، جو ان کے باطل ادیان ہیں، وہ تو تحریف شدہ ہیں، لیکن تب بھی وہ اپنے جتنے بھی پلاننگ کرتے ہیں، اپنا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں، وہ کس کے مطابق؟ اپنی شریعت کے مطابق۔ اگرچہ وہ بھی کامل اور مکمل نہیں ہے، اگر وہ بھی اپنی شریعت کے اوپر کامل اور مکمل فیصلے کریں تو کیا ہو، یہ اتنی بربادی اور اتنی نسل کشی اور یہ فساد برپا نہ ہو۔ لیکن واحد ایک امت مسلمہ ہے کہ جو اپنے فیصلے کس بنیاد پر کرتی ہے؟ یہود و نصارہ کی مفادات کے اوپر، یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر۔ اہل مغرب اس کی دیکھی اور وہ رنگینیاں جو ہیں اس کے پیچھے چلتے ہوئے، اس وقت امت مسلمہ کا جو ایک اہم فیصلہ ہے، جو ایک اہم معرکہ ہے، غزہ اور فلسطین کے حوالے سے۔ اب یہاں پہ اگر امت مسلمہ جو فیصلے کر رہی ہے، اگر میں یہ کہوں کہ قرآن اور سنت کو اتنا فہم نہیں، اس کے اوپر اتنی دسترس نہیں، اس کے اوپر اتنا گہرا ایک تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، تو اگر تاریخ کی روح سے اگر فیصلہ کیا جائے، تاریخ کو اگر دیکھا جائے، تو تب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ راہ راست پر گامزن ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ، جو مورخین نے جو تاریخ رقم کی ہے، وہ کس لیے کی ہے؟ کہ انسان اپنے ماضی سے سیکھے، انسان کی ماضی کے اندر اس کی گزری ہوئی جو زندگی ہے، اس سے وہ سبق آموز قسم کے جتنے بھی حالات اور واقعات ہیں، ان سے اپنی زندگی کی جو راہ ہے اس کو کیا کرے، اس کی سمت کو درست کرے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ اب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو دین اسلام دیا ہے، اس نے مجھے اور آپ کو کیا بتلایا ہے کہ کیا فیصلہ کرو یہود و نصارہ کے حوالے سے۔ میرے خیال سے کسی شخص کو شک و شبہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے
کہ قرآن اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ کی جو زندگی ہے، آپ کا جو اسوہ ہے، آج ہم اس سے فیصلہ لیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہونے چاہیے۔ تو سورہ مائدہ کی یہ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان کہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کتنے واضح اور صریح الفاظ ہیں، کس قسم کا شک و شبہ رہ گیا؟ یہود اور نصارہ کو دوست مت بنانا، یعنی یہود اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے، تمہارے نہیں ہو سکتے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو تم میں سے ان کی طرف پھرے گا، ان کو دوست بنائے گا، تو وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ وہ ملت اسلامیہ سے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو ان کی طرف پھرے گا، یہی تو وہ کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا۔ اتنے واضح اور صریح الفاظ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ کے اندر بیان کر دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو خالق فطرت ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہود اور عیسائیت کی جو فطرت ہے وہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہود کی فطرت جو ہے اس کے اندر تو شر انگیزی ہے۔ میرے خیال سے ہٹلر نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی مشاہدات ہیں، جہاں بھی میں نے فساد دیکھا ہے، کوئی شر انگیزی دیکھی ہے، تو اس کی تحقیق میں جب میں نے کیا تو مجھے سب سے نیچے اس کی بنیاد میں ایک یہودی ہی ملا۔ چھوڑیے اس سب کو چھوڑیے، سارے دانشوروں کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات، اس نے جب خود بتلا دیا اپنے بندوں کو کہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھ کے کبھی بھی دھوکہ مت کھانا، مجھے بتلائیے کہ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی اور حجت کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہم کسی یہود اور نصارہ کے خوش فہمی کے ساتھ جب وہ ہم سے کیا کرتا ہے، دھوکہ دہی کے ساتھ جب ہم سے سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ہم سے اتنی خوشی کے ساتھ ملاقات کی ہے، اتنے پیارے انداز کے ساتھ، اتنا پیارا لہجہ تھا اس کا، اس نے یوں استقبال کیا، اس نے یوں استقبال کیا۔ یہ تو ایک عارضی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تو وہ جو ابدی ایک قانون ہے، ابدی ایک درس تھا، جو ایک قانون اور ایک دستور تھا، وہ تو اللہ رب العالمین نے بتلا دیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس مضمون کو، یہ جو ترک موالات کا جس کو میں بیان کر رہا ہوں، اس کو ایک مرتبہ نہیں بیان کیا بلکہ 12 مرتبہ بیان کیا، مختلف انداز کے اندر بیان کیا، تقدیم و تاخیر کے ساتھ بیان کیا اسی مضمون کی آیات کو۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ مؤمنین کافروں کو دوست مت بنائیں، من دون المؤمنین، اہل ایمان کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر اب یہود و نصارہ کی طرف پلک رہے ہو، ان کی طرف آپ جھپک رہے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، بالکل واضح الفاظ ہیں کہ جو بھی ایسا کرے گا اللہ کے ساتھ اس کا پھر کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس کے لیے پھر کوئی حمایت، کوئی نصرت، کسی قسم کی کوئی ممد و معاونت، کسی قسم کا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 144 کے اندر دوبارہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ دیکھیے بالکل وہی الفاظ ملتے جلتے، وہی مضمون ہے کہ اہل ایمان کافروں کو دوست نہ بنائیے، اہل ایمان کو چھوڑ کر۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ واضح طور پر اللہ کو اپنے خلاف ایک حجت بنا لو؟
اب اس میں مزید اور کیا کمی رہ گئی ہے کہ آپ اہل ایمان کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کو، کفار کو اپنا دوست بناتے ہو، اور واضح طور پر اللہ رب العالمین کے عذاب اور غضب کو آپ دعوت دے رہے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کے اندر یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اب حساب لگائیے اس آیت کے ترجمے سے کہ ہے اہل ایمان، نہ بناؤ اپنے آبا کو، اپنے والدین کو اور اپنے بھائیوں کو، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، دوست نہ بناؤ، اپنے والدین کو بھی دوست نہ بناؤ، آبا کو، اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ شرط رکھی ہے ان استحبوا الکفر علی الایمان، کہ اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں، اگر وہ ایمان کے اوپر کفر کو پسند کرنے والے ہیں، تمہارا خاندان ہے، تمہارے آبا و اجداد ہیں، تمہارے بھائی ہیں، انہیں دوست نہ بناؤ۔ حساب لگائیے یہود و نصارہ کہاں کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے تو یہاں تک منع کر دیا کہ آپ کے دل اور دماغ کے اندر شریعت کا وہ جذبہ اور وہ ٹھپا ہونا چاہیے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت ہونی چاہیے، ایسا جذبہ ایمانی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا خاندان، آپ کے بھائی، آپ کے والدین بھی ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دینے والے ہوں تو آپ انہیں دوست مت بنائیے۔ یہود و نصارہ تو دور کی بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو کیا کرے گا، جو ان کی طرف پھرے گا، ایسے لوگوں کی طرف پھرے گا، وہی کیا ہوگا، ظالم ہوگا۔ اتنے واضح اصول اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو دے دیے۔ اب اتنے واضح اصولوں کو جب انسان، ایک بندہ مومن ترک کرتا ہے تو ذلت پھر اس کا سامنا کرتی ہے۔ اور جو سب سے پہلی جو میں نے آیت جو تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ کیا تھا، اس کا شان نزول بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ کے اندر آئے تو یہودی وہاں پہ جو آباد تھے، قبیلہ بنو قریظہ، تو ان سے معاہدہ ہوا کہ آپ نے نہ خود ہم سے جنگ کرنی ہے، نہ ہی ہمارے خلاف جو مشرکین ہیں، جو دیگر اقوام ہیں، ان کا ساتھ دینا ہے، اور جب اگر جنگ ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے، آپ نے ان کے خلاف لڑنا ہے، ہمارا ساتھ دینا ہے۔ بنو قریظہ کچھ عرصہ، جو یہودی تھے بنو قریظہ، کچھ عرصہ تو وہی معاہدہ انہوں نے اس کی تعمیل کی، لیکن ظاہر ہے کہ فطرت کے اندر کیا ہے، شر انگیزی تو ہے۔ کچھ عرصے بعد معاہدے کو توڑا، جب وہ مشرکین کے ساتھ وہ اندرون وہ سارے کے سارے نظام چلنے شروع ہو گئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے کیا ہونے، بے وفائی کرنے لگے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہوا، ادراک ہوا، تو آپ نے ان کو کیا کیا، مدینہ المنورہ سے نکال دیا، بنو قریظہ کو۔ پھر اسی موقع پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ابی بن سلول، جو سید المنافقین جسے کہا جاتا ہے، عبداللہ بن ابی، ان کا چھوٹا سا مکالمہ ہوا کسی موقع پر۔ عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو آج کے بعد یہود و نصارہ بڑے میرے قریب تھے، رشتہ دار تھے، لیکن اب میں ان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھتا، ان سے تعلق کا ترک کرتا ہوں۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے کیا کہا، اس نے کہا کہ نہیں، میں تو کیا رکھوں گا، ان سے تعلقات رکھوں گا، میں ایک تعلقات چھوڑ نہیں سکتا۔ ظاہر ہے اس کو اس چیز کا خدشہ تھا کہ اگر آنے والے وقت میں مسلمان اہل ایمان اگر مغلوب ہو جاتے ہیں اور باطل قوتیں اگر طاقت پکڑ جاتی ہیں، مشرکین مکہ، تو مجھے کیا ہو جائے گی، پناہ مل جائے گی، میں ان کی پناہ میں چلا جاؤں گا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کا نزول ہوا کہ اے اہل ایمان، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو کبھی اپنا دوست مت بنانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور واقعات سے بھی اس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح سے غزوہ خندق جب ہوئی تو قبیلہ بنو نذیر نے کیا کیا، اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دھوکہ دیا۔ تو بالکل واضح ہمارے لیے کیا ہے، پیغام ہے کہ یہود اور نصارہ کس طرح سے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو، اور اس وقت بھی وہ پوری کی پوری امت مسلمہ کو اسی دجل اور فریب کے اندر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے کیا ہیں، خیر خواہ ہیں۔